بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. تخصص في الحديث سال اول مناہج المحدثین العامہ والخاصہ شیخ علی نائف بقائی کی کتاب، اس کے لیکچر نمبر 8 باب ثانی کی فصل اول شروط الامام البخاری سے آج ہم آغاز کریں گے۔ المتعلقۃ بالسند، سند کے ساتھ خاص محدثین کے مناہج کا جامع جائزہ ہوگا۔ الباب الثانی کے 6 فصول کا خاکہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ فصل اول میں اصحاب کتب خمسہ کے احادیث منتخب کرنے کی شروط، اسے شروط ائمہ خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کے علاوہ باقی سیاستہ کی جو 5 کتابیں ہیں انہیں کتب خمسہ کہا جاتا ہے۔ فصل ثانی میں محدثین کے ہاں حدیث کی ترتیب اور ان کے تبویب کا منہج کیا ہے۔ فصل ثالث میں موصول، معلق، مرسل اور مرفوع حدیث کی تخریج کا منہج کیا ہے، اور فصل رابع میں محدثین کے ہاں تکرار حدیث کے اغراض و مقاصد کا منہج کیا ہے۔ فصل اول شروط الامام بخاری۔ ائمہ کے شروط کے معروفی ذرائع۔ کسی بھی امام کے شرائط کی معرفت 3 بنیادی طریقوں سے ہوتی ہے۔ امام کی صراحت، امام کا خود اپنے شرط کو نصاً بیان کرنا، استقراء و تتبع، ان کی کتاب کا باریک بینی سے جائزہ لینا، اور تسمیہ کتاب، کتاب کے نام سے مقصد اور شرط کا ظاہر ہونا۔ تو یہ فصل اول میں شروط امام بخاری، ائمہ کی شروط کے جو معروف ذرائع ہیں وہ 3 ہیں: امام کی صراحت، استقراء و تتبع اور تسمیہ کتاب۔ استقراء کے بعد امام بخاری کے 3 شروط واضح ہوتے ہیں: شرط صحت عام، شرط فی الرجال اور شرط فی اتصال سند المعنعن۔ یہ 3 شرائط امام بخاری۔ شرط اول شرط صحت عام ہے، صحت کے بنیادی معیار۔ امام بخاری کا پہلا شرط عمومی صحت حدیث کا ہے، جس میں تمام معروف شروط صحت پائے جاتے ہیں: راویوں کا کامل الضبط، کامل العدالت ہونا، کامل الضبط ہونا، سند کے تمام طبقات میں اتصال ہونا، متصل ہونا، حدیث کا شذوذ سے پاک ہونا، حدیث کا باطنی علل قادحہ سے سالم ہونا، صراحت و کتاب نام کتاب سے ثبوت۔ یہ شرط امام بخاری کے فرمان اور کتاب کے نام دونوں سے ثابت ہے کہ فرمایا ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، کہ میں نے اپنی اس کتاب جامع میں نہیں داخل کی مگر جو صحیح روایت تھی۔ نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ شرط ثانی شرط البخاری فی الرجال، امام حازمی کی شاندار تصنیف کا تجزیہ۔ امام حازمی نے اپنی کتاب شروط الائمۃ الخمسہ میں واضح کیا کہ کثرت روایت والے شیوخ مثل زہری، نافع اور اعمش کے شاگرد علمی لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان شاگردوں کے ضبط، اتقان اور اپنے شیوخ کے ساتھ طویل ملازمت کی بنیاد پر امام حازمی نے انہیں 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ روات کے 5 طبقات اور صحیح بخاری میں ان کا حکم۔ الطبقۃ الاولی کامل الضبط، کامل الاتقان، شیخ کے ساتھ طویل ملازمت و مصاحبت۔ تو الاصول میں تخریج بنیادی، یعنی اصول میں تخریج، یعنی اصول روایت میں ان سے تخریج لی ہے طبقہ اولا سے۔ طبقہ ثانیہ کامل الحفظ و اتقان ہیں اور شیخ کے ساتھ قلیل المدت ہیں اور مصاحبت ہیں، یعنی زیادہ عرصہ شیخ کے ساتھ نہیں رہے، تو امام بخاری نے متابعات اور شواہد میں ان کی تخریج کی ہے۔ طبقہ ثالثہ طویل ملازمت ہے لیکن بعض جرح سے بھی غیر سالم ہے، یعنی ان میں تردد ہے، تو بعض اوقات استشہاد کی بنیاد پر امام بخاری انہیں پیش کرتے ہیں۔ طبقہ رابعہ قلیل المدت اور عدم سلامت
من الجرح ہیں، یعنی جرح سے سلامت نہیں ہے، تو انہیں ترک کیا، یعنی اصول و شواہد میں ان سے تخریج نہیں کی طبقہ رابعہ سے، اور طبقہ خامسہ میں ضعفاء اور مجهول راوی ہیں تو انہیں مطلقاً ترک کیا اور ان سے تخریج نہیں کی، یعنی بخاری میں پہلے جو 3 طبقے ہیں ان کی روایات موجود ہیں۔ تیسری شرط ہے شرط ثالث اتصال سند معنعن، اس بات لقاء کی شرط، جمہور محدثین کے نزدیک سند معنعن متصل ہوتی ہے اگر راوی غیر مدلس ہو اور معاصرت پائی جائے۔ امام بخاری کا اختصاصی شرط، امام بخاری محض معاصرت اور امکان لقاء پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ راوی کی اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار ثبوت ملاقات یعنی لقاء و سماع کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ امام مسلم معاصرت اور امکان لقاء کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ امام بخاری کا شرط اتصال میں زیادہ محتاط اور واضح نظریہ ہے۔ صحیح بخاری کی دیگر کتب پر ترجیح کے اسباب، شرط رجال میں شدت، اصول میں صرف طبقہ اولا کے کبار اور انتہائی متقن روات سے احادیث لانا، عنا میں ثبوت لقاء، معنعن اسناد میں کم از کم ایک بار سری ملاقات کی شرط قائم کرنا، اور ترجمۃ الباب میں استشہاد، بعض اوقات متن میں غیر متعلقہ حدیث محض راوی اور شیخ کا سماع ثابت کرنے کے لیے لانا۔ اصح الکتب کا درجہ، تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری ترجیح اور صحت میں تمام کتب حدیث پر مقدم ہے۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی، پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ آج الباب الثانی سے آغاز ہوگا۔ مناہج المحدثین الخاصۃ المتعلقۃ بالسند، سند سے متعلق محدثین کے مناہج، خصوصی طور پر آج ان کی بحث ہوگی۔ الباب الثانی مناہج المحدثین الخاصۃ المتعلقۃ بالسند، وفی ستۃ فصول، 6 فصول ہیں۔ فصل اول مناہج و اصحاب الکتب الخمسہ فی اختیار الحدیث، تو پہلی فصل جو ہوگی یہ ابن ماجہ کے علاوہ جنہوں نے حدیث میں جو مناہج اختیار کیے انہیں کہا جاتا ہے شروط و کتب اصحاب کتب الخمسہ۔ پہلی بحث جو ہوگی شروط امام مسلم بخاری، دوسری بحث شروط الامام مسلم المبحث الثانی، تیسری بحث جو ہوگی معنی کون الحدیث علی شرط شیخین، شرط شیخین کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے امام حاکم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بحث جو ہوگی شرط ابی داود، پانچویں بحث بیان الوہن شدید فیما یخرج ابو داود و صلاحیت ما سکت علیہ، اور پھر یہ بیان ہوگا وہن شدید سے کا بیان جس کی امام ابو داود تخریج کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جس سے وہ خاموش رہتے ہیں تو اس کا صالح ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چھٹی بحث شرط ترمذی، اور ساتویں بحث جو ہوگی وہ شرط نسائی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری فصل جو ہے اس باب کی 6 فصلیں، دوسری فصل مناہج فی ترتیب الحدیث، تو محدثین کے مناہج ترتیب حدیث میں۔ پہلی بحث میں منہج بخاری فی ترتیب حدیث، بخاری کا منہج احادیث کی ترتیب میں۔ دوسری بحث منہج المسلم فی ترتیب حدیث، مسلم کا منہج۔ تیسری بحث میں مناہج ابو داود ترمذی نسائی فی ترتیب الحدیث، اور تیسری فصل جو ہوگی مناہج ہم فی اخراج الموصول وغیرہ والمرفوع وغیرہ، کہ موصول اور غیر موصول، مرفوع اور غیر مرفوع کا منہج کیا ہوگا ان کی تخریج میں۔ تو پہلی بحث المعلقات والمراسیل فی الصحیحین، صحیحین میں جو معلق اور مرسل جو روایتیں ہیں ان سے متعلق ہے، اور اس میں مطلب اول جو ہوگا معلقات فی الصحیحین، معلقات مسلم اور معلقات بخاری یعنی معلق جو روایتیں۔ دوسرا مراسیل صحیحین۔ تیسری بحث جو ہوگی غیر موصول روایتیں امام ابو داود ترمذی اور نسائی کے ہاں، اور تیسرا مبحث جو ہوگا وہ غیر مرفوع روایتیں جو صحیحین میں ہیں ان سے متعلق ہوگی۔
اور چوتھا بحث جو ہے وہ اچھا الفصل الرابع، چوتھی فصل جو ہوگی مناہج فی تکرار الحدیث، تکرار حدیث میں مناہج محدثین کیا ہے، ایک حدیث جو تکرار سے آ رہی ہے۔ تو پہلی بحث ہوگی تکرار الحدیث فی صحیحین، صحیحین میں جو حدیثیں تکرار سے آ رہی ہیں تو ان میں پہلی تکرار الحدیث عند البخاری اور دوسری تکرار الحدیث عند مسلم۔ پھر مبحث ثانی تکرار الحدیث عند ابی داؤد والترمذی والنسائی، اس میں بھی تین فصلیں ہیں، تین اجزاء ہیں، تکرار الحدیث عند ابی داؤد، تکرار الحدیث عند الترمذی اور تکرار الحدیث عند النسائی۔ اور الفصل الخامس، پانچویں فصل جو ہوگی اس میں مناہج فی بیان طرق الحدیث و اختصارها والتعلیق علیہا۔ پانچویں فصل میں طرق حدیث کو بیان کرنے کے مناہج اور اس کو مختصر کرنے کے ان پر تعلیقات کے گے۔ تو پہلی بحث جو ہوگی جمع شیوخ بالعطف و جمع الاسانید بالتحویل والاختصار، شیوخ کو عطف کے ساتھ جمع کرنا اور اسانید کو تحویل کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے اس کو مختصر کرنا، اس کی بحث ہوگی۔ اور دوسری بحث جو ہوگی ذکر بعض الطرق او جزء من الحدیث والاشارۃ الی الباقی للاختصار، کہ بعض طرق کو ذکر کرنا اور یا حدیث کا ایک حصہ ذکر کرنا اور باقی کی طرف اختصار کے طور پر اشارہ کر دینا۔ چھٹی فصل جو ہوگی مناہج فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل اور راویوں کی تعریف کے بارے میں محدثین کا منہج۔ اس میں بحث اول جو ہوگی الجرح والتعدیل فی الکتب الخمسہ، کتب خمسہ میں جرح و تعدیل، اور مبحث ثانی تعریف الروات فی الکتب الخمسہ، کتب خمسہ میں راویوں کی تعریف۔ اور ساتویں فصل جو ہوگی التعلیق علی الروات بذکر بعض الفوائد، یہ بعض فوائد کے ذکر کے ساتھ روایات پر تعلیق۔ اور اس میں بحث اول جو ہوگی ذکر و انواع من العلل، علل کی جو ہے نا علتوں کی اقسام کا ذکر ہوگا۔ اور بحث ثانی جو ہوگی ترجیح احد وجہ الرفع والوقف، اور وقف، وصل اور ارسال کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا، یا یہ بیان کرنا کہ ان دونوں میں سے کون سی روایت کس طرح مروی ہے۔ تیسری بحث جو ہوگی وہ بیان الاختلاف فی اسم راوی او نسبی، راوی کے نام اور نسب میں جو اختلاف ہے اس کے بیان میں۔ چوتھی بحث جو ہوگی التعریف ببعض الروات، بعض راویوں کے تعارف میں ہوگی، اور خاصۃً الذین وقع اختلاف فی، خصوصاً ان کے جن کے ناموں میں اختلاف ہے۔ پانچویں بحث بیان صیغ الادا، صیغہ ادا کے بارے میں ہوگی۔ چھٹی بحث جو ہے وہ بیان و راوی مہمل راوی کے بارے میں۔ ساتویں بحث جو ہوگی وہ تحدید و صاحب اللفظ المعین عند اختلاف اللفظ، عند اختلاف الفاظ المتن یا بالسند، کہ متن یا سند کے الفاظ میں اختلاف کے وقت کسی معین لفظ کے مالک کا تعین کرنا۔ اور آٹھویں بحث التنبیہ علی افراد اہل البلد بروایت حدیث معین، کسی معین حدیث کی روایت میں کسی شہر کے اہل علم کے منفرد ہونے کی نشانی کرنا۔ اور نویں بحث جو ہوگی الحکم علی الحدیث صحۃ او حسنا او ضعفا، حدیث پر صحت، حسن یا ضعف کا حکم لگانا۔ تو یہ پوری بحث جو ہے وہ اس پورے باب اول، باب ثانی میں ہوگی۔ آج ہماری فصل اول ہے، اس میں بھی شروط اصحاب الکتب الخمسہ، اور پہلی بحث جو ہوگی المبحث الاول شروط الامام البخاری، امام بخاری کی شروط ہے۔ تو تقدم ان شروط الائمہ یمکن ان تعرف بالنص، یہ بات ہو چکی کہ شروط ائمہ کا جاننا یا تو نص کے ذریعے ہوگا، او بصبر کتبہم و استقراء مناہجہم، یا پھر ان کے کتب کا گہرا مطالعہ اور استقراء کے ذریعے ان کا منہج معلوم ہوگا، او بالنظر فی اسماء ہذه الکتب، یا ان کے کتابوں کی طرف نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہوگی۔ وبتتبع هذه الامور نجد للبخاری فی صحیح ثلاثۃ شروط، اور انہی امور کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے امام بخاری کی صحیح میں تین شرائط جو ہے وہ پائی ہیں، اور وہ ہیں شرط نام، ایک شرط عام ہے قد نص علیہ، جس کے لیے نص انہوں نے قائم کیا ہے، اور وہ ہے شرط صحت، کہ صحیح حدیث کو وارد کرنے کی شرط۔
وہذا شرط لم ينفرد به وحدہ، اس شرط میں امام بخاری منفرد نہیں ہے، لیکن شارکہ فیہ آخرون، اس میں امام بخاری کے ساتھ اور بھی شریک ہیں جیسے امام مسلم وغیرہ۔ اور وشرطان آخران انفرد بہما عن غیر، لیکن دو شرطیں ایسی ہیں جس میں امام بخاری منفرد ہیں عن غیرہ من الائمہ، دیگر ائمہ سے، وہ ہیں دوسری شرط ہے شرط فی الرجال، راویوں کے لیے شرط جو مقرر کی ہے، اور تیسری ہے شرط فی اتصال سند المعنعن، عن والی روایت میں اتصال سند کی شرط لگانا۔ وَيُبَيِّنُ هذه الشروط الثلاثة فيما يأتي، اب ہم تین شرائط کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط جو تھی شرط صحت العام، وہ یہ ہے کہ هذا الشرط ان توفر فی کل حدیث یخرج امام بخاری فی صحیح صحیح شروط الحدیث صحیح المعروفہ، کہ وہ تمام شرائط جس کی امام بخاری نے تخریج کی ہے صحیح حدیث کی شرائط جو اس میں پائی جائیں، اور وہ ہے یا سکہ، تو روات راویوں کا سکہ ہونا، سند کا متصل ہونا ان کا آپس میں، اور حدیث کا شذوذ اور علل سے خالی ہونا۔ هذا شرط فضلا عن معرفت بالاستقراء، یہ شرط استقراء سے نہیں ڈھونڈی گئی، بلکہ اس پر امام بخاری کی نص موجود ہے۔ قال البخاری، امام بخاری فرمایا ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح، میں نے اپنی کتاب جامع میں نہیں داخل کی کوئی حدیث الا ما صح، مگر وہ حدیث جو صحیح تھی، اس لیے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ بل عرف هذا الشرط ايضا من تسمیۃ کتاب، بلکہ یہ شرط تو امام بخاری کی کتاب کے نام سے بھی واضح ہے کہ جب انہوں نے اپنی تصنیف کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایام، یہ صحیح بخاری کا نام ہے کہ جامع ہے، مسند ہے، صحیح ہے، اور مختصر ہے حدیث رسول علیہ وسلم کی، ساری حدیثیں اس میں نہیں آ گئی، اور حضور کے حدیث، حضور کے طریقے اور ایام وغیرہ سے متعلق ہے۔ دوسری شرط جو ہے شرط البخاری فی الرجال، ان هذا الشرط هو اهم الاسباب الذي جعل صحیح بخاری مقدما على غیرہ من کتب الحدیث، یہ وہ شرط ہے جو ان اسباب میں سے ہے جو بخاری کو دیگر کتب حدیث سے مقدم کرتے ہیں۔ واول ما بینہ من العلماء احسن بیان فيما اعلم هو الامام الحازمی، اور اس شرط کو علماء میں سب سے پہلے جس نے اچھی انداز سے بیان کیا میرے خیال میں وہ امام حازمی ہے رحمہ اللہ۔ وما ہوا هذا الشرط، اب یہ شرط کیا ہے؟ بین الامام حازمی فی کتابہ شروط الائمہ الخمسہ، امام حازمی نے اپنی کتاب شروط ائمہ خمسہ میں فرمایا کہ ان روات المکسرین من الحدیث، کہ جو مکسرین الحدیث ہیں، یعنی کثرت سے جو روایتیں کرتے ہیں جیسے زہری، نافع، آمش، قتادہ وغیرہ، تو ان سے روایت کرنے والے جو لوگ ہیں لہم روا ان یروون عنہ وہؤلاء یروون عنہم یروون عن المکسرین یتفاوتون فیما بینہم من حیث الضبط والاتقان من جہت ومن حیث ملازمتہم للراوی المکسر من جہت ثانیہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان مکسرین سے بہت سارے لوگوں نے روایت کی اور وہ آپس میں ضبط، اتقان میں بھی مختلف ہیں، اور راوی کی مروی عنہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہنا اس میں بھی اختلاف ہے۔ وبالتالي فبعضهم رواد يصلح ان يخرج لهم في الاصول، اور چنانچہ بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روایت جو ہے وہ اصول میں نکالی جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ وہ اصول میں ان کی نہیں نکالی جاتی مگر شواہد اور متابعات میں۔ وہذا باب فیہ غموس، یہ ایک ایسا باب ہے جس میں گہرائی اور پوشیدگی ہے۔ قسم الحازمی الروات المکسرین الی خمسۃ طبقات، امام حازمی نے مکسرین سے جو روایت کرنے والے ہیں انہیں 5 طبقات میں تقسیم کیا۔ تو جعل فی طبقۃ الاولی، پہلے طبقے میں انہیں بنایا کہ جو حفظ و اتقان کے جامع ہیں اور اپنے شیخ کے ساتھ طویل ملازمت جو ہے وہ انہیں حاصل ہے۔ اور طبقہ ثانیہ میں حافظ اور متقن ذکر کیے، لیکن ان کے اپنے شیخ کے ساتھ مدت کثیر نہیں ہے بلکہ مدت یسیر ہے۔ اور تیسرے طبقے میں کہ جن کی ملازمت تو اپنے شیخ کے ساتھ کثیر ہے لیکن ان کے بارے میں جرح بھی کی گئی ہے، پس وہ جرح رد و قبول کے مابین ہے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جن کی اپنے شیخ کے ساتھ طویل صحبت بھی نہیں اور وہ جرح و تعدیل جرح سے بھی خالی نہیں ہے۔ اور پانچواں طبقہ وہ ہے جو ضعفاء یعنی ضعیف اور مجہول راوی ہیں۔ تو جب یہ بات جان لی گئی تو اب
تو اس سے ہم نے یہ جانا کہ شرط بخاری رجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ طبقہ اولا کی روایت اصول میں نکالتے ہیں، اور قد یخرج من حدیث اہل طبقہ ثانیہ، اور کبھی کبھار طبقہ ثانیہ کی روایتیں مطابعات اور شواہدات میں نکالتے ہیں۔ اور امام حازمی نے کہا کہ پس جو طبقہ اولا والے ہیں یہ صحت کی انتہا پر ہیں، اور یہی امام بخاری کا مقصد تھا۔ اور ابن حجر اسقلانی نے بھی فرمایا فاما طبقۃ الاولیٰ فہم شرط البخاری، طبقہ اولا والے جو راوی ہیں یہ شرط بخاری ہے، اور کبھی کبھار شرط ثانیہ سے نکالتے ہیں، لیکن ما یعتمد من غیر استیاب، وہ استیاب کے طور پر نہیں ہوتا، یعنی شواہدات اور مطابقت پر۔ تیسری شرط جو امام بخاری کی ہے، شرط البخاری فی اتصال سند المعنعن، حدیث معنعن میں جو ہے وہ اتصال کی شرط لگانا۔ تو امام بخاری نے حدیث معنعن میں اتصال کی شرط لگائی، یہ بھی ان اسباب میں سے ایک ہے جو امام بخاری کی صحیح کو غیر کتابوں پر مقدم کرتی ہے۔ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جمہور محدثین کہتے ہیں کہ حدیث معنعن جو ہے وہ من قبیل المتصل، وہ متصل کے قبیل سے ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ تیسرا، شرط بخاری اتصال سند میں معنعن کے بارے میں امام بخاری نے جو شرط رکھی ہے اتصال سند کی، یہ بھی ان اسباب میں سے ایک ہے جو ان کی صحیح بخاری کو مقدم کرتا ہے دوسروں پر، جس کی ہم وضاحت کریں گے۔ جمہور محدثین جو ہے وہ حدیث معنعن کو متصل مانتے ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ الاول اتصال الراوی بمن روا عنہ بعنعنہ، کہ راوی کا جس سے وہ روایت کر رہا ہے عنعن کے ساتھ اتصال ہو، متصل ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ راوی جو عن سے روایت کر رہا ہے وہ غیر مدلس ہو۔ تو اتفاق اس بات پر، لیکن اختلاف اس کی تفصیل میں ہے، یعنی ان دو باتوں پر اتفاق ہے لیکن ان کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ پس بعض نے اختلاف کیا کہ یثبت به الاتصال بمن روا عنہ، اتصال روایت سے ثابت ہو جائے گا کہ حل یثبت الاتصال بالنص علی اجتماع یا فحسب، کہ کیا جو ہے وہ اتصال نص کے ساتھ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی کیا اتصال صرف اسی وقت ثابت ہوگا جب تم دونوں کی ملاقات ہو، یا صرف اتصال معاصرت سے ثابت ہو جائے گا اور امکان اجتماع باوجود اس کے کہ کوئی معنی موجود نہ ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو امام بخاری نے حدیث معنعنہ میں اتصال کی شرط یہ ذکر کی کہ اتصال راوی بمن روا عنہ بعنعنہ بالنص دون الاکتفاء بالمعاصرت و امکان اللقاء۔ امام بخاری نے شرط لگائی کہ راوی کا مروی عنہ سے بالنص جو ہے وہ ثبوت ملاقات ہو، صرف معاصرت اور امکان ملاقات کافی نہیں ہے۔ اور امام ابن حجر نے فرمایا کہ ان مسلمن کان مذہب علی ما صرح فی مقدمہ صحیح و بالغ فی الرد علی من خالفہ، کہ بے شک مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں اس کی صراحت کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مخالفین کے رد میں مبالغہ کیا ہے۔ ان الاسناد المعنعن له حکم الاتصال اذا تعاصر المعنعن، کہ جب معاصرت ہو یعنی ہم زمانہ ہوں تو معنعن کی جو حدیث ہوگی اس کے لیے اتصال کا حکم ہے، اگرچہ وَإِلَّمْ يَثْبُتْ اجتماع ہوا، اگرچہ ان کا جو ہے وہ اجتماع ثابت نہ ہو، مگر یہ کہ اگر معنعن مدلس ہے تو پھر اس کی نہیں مانی جائے گی۔ جبکہ بخاری جو ہے وہ لا يحمل ذلك على الاتصال، امام بخاری صرف معاصرت کو اتصال نہیں مانتے بلکہ ان کا آپس میں ملاقات بھی ثابت مانتے ہیں، اگرچہ ایک مرتبہ بھی۔ وقت اظہر البخاری حاضر مذہب فی تاریخی ہی، اور امام بخاری نے اپنے مسئلہ کو اپنی کتاب تاریخ میں، اب تاریخ کبیر میں اس کو ظاہر کیا، وجرا علی فی صحیح اکثر من ہو، اور اپنی صحیح میں بھی اسی پر عمل کیا اور کثرت سے اسے استعمال کیا، حتیٰ انہو
ربما خرج الحدیث الذي لا تعلق له الباب جملتاً، بلکہ بسا اوقات امام بخاری ایک ایسی حدیث بھی لاتے ہیں جس کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر لیبین سما راو من شیخہ، مگر صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات ہے، حیث یکون ہناک طعن او شک فی سما، یہاں اس راوی کے بارے میں یا تو طعن ہوتا ہے یا سما میں شک ہوتا ہے، تو اس لیے امام بخاری وہاں کسی حدیث کو لاتے ہیں یکونی قد اخرج له قبل ذلك شیئا معنعنا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس راوی کے بارے میں کوئی عن کے ساتھ روایت نکالی ہوتی ہے، اس لیے بعد میں اس کی وضاحت لاتے ہیں۔ وہذا مما ترجح به کتاب، یہ چیز وہ ہے جو امام بخاری کی کتاب کو ترجیح دیتی ہے، لأن وإن سلم نما ذکر المسلم من الحکم بالاتصال فلا يخفى ان شرط البخاری اودہ فی الاتصال، اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو امام مسلم نے ذکر کیا اتصال سند میں کہ صرف معاصرت کافی ہے، تو یہ بات مخفی نہیں کہ امام بخاری کی شرط سند میں زیادہ اتصال سند میں زیادہ واضح ہے اور اس پر عمل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ یہاں تک، اب اگلی بحث ہوگی وہ شروط امام مسلم کی بحث ہوگی، وہ اگلی کلاس میں۔